بھی کم ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر محبت قائم رکھنی ہے تو ان نگاہوں سے آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا، اس زبان سے بار بار آپ کے تذکرے کو دہرانا ہوگا، ان سماعتوں سے آپ کا ذکر ٹکرائے گا تو محبت کو جلا ملے گی اور محبت کو طاقت ملے گی۔ اور یہ ایسا نازک موڑ ہوتا ہے کہ یاد رکھے، یہ کہنا آسان ہے کہ ہم اپنی جان سے زیادہ محبت کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن یہ بات تو تب ہوتی ہے جب سیکنڈ سے بھی کم وقت میں انسان نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس، آپ کی عزت احترام، ختم نبوت کا مسئلہ آ جائے اور دوسری طرف ہمیں جان کی بازی ہارنی پڑے، تو اگر ہم نے سوچنے میں بھی ذرا پر لمحے لگا دیے تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشا لبے بھاں ابھی۔ جب آگ میں جانا ہوتا ہے پھر سوچا نہیں جاتا، اگر سوچنا شروع کر دیا کہ جان دوں یا نہ دوں، قربانی دوں یا نہ دوں، یہ سوچ جو ہے یہ انسان کے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربانی دینے کے لیے سوچا نہیں جاتا۔ میں سیرت کے اس پہلو کو آج اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو عام طور پہ معاشرے میں، عوام میں بیان نہیں کیا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندانی تعارف، اللہ رب العزت نے انسانوں کو خاندانوں میں تقسیم کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ یہ جو خاندان اللہ نے بنائے ہیں نا، یہ کوئی شیخ فیملی سے ہے، کوئی جج فیملی سے ہے، کوئی کسی فیملی سے، کوئی کسی خاندان سے، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اللہ نے یہ تعارف کے لیے بنائے، بلکہ خاندان کو بدلنا وہ اتنا سخت ترین گناہ ہے کہ خاندان بدلنے کا مطلب ہوتا ہے انسان اپنا باپ بدل رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے نسب کو تبدیل کیا اللہ رب العزت اسے جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے گا۔ تو خاندان ایک پہچان ہے، ایک تعارف ہے، اور دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے بہترین نسب، سب سے بہترین خاندان جس ہستی کو عطا کیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے اور آپ کو تو یقین مانے یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہمارا پردادا کس کردار کا بندہ تھا۔ میں نے جسوں سے بھی ابھی پوچھا ہے، کسی نے مجھے نہیں بتایا کہ میں اپنے پردادے کو بھی جانتا تھا کہ اس کا کردار کیسا۔ ہاں دادا تک لوگ جانتے ہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارک اتنا پاکیزہ تھا کہ آپ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے تک کتنا طویل سلسلہ ہے، سینکڑوں آباء و اجداد کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے پیدا ہونے تک میرے آباء و اجداد میں سے آج تک کسی نے بدکاری نہیں کی، میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں۔ فرمایا جیسے اسلام میں نکاح ہوتا ہے ایسے میرے ہر باپ دادا نے نکاح کیا اور میں نکاح سے پیدا ہوا، میرا نسب اتنا پاکیزہ ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ فرمایا جب بھی نسب جدا ہوا، نسب تقسیم ہوا، نسب تقسیم ہوتا ہے نا، ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں تو 4 بیٹوں میں نسب تقسیم ہوگا، پھر اس سے آگے ایک خاندان ہوتا ہے، پھر اس سے آگے کئی کوٹھیں بنتی ہیں، کئی شاخیں بنتی ہیں، وہ بیٹوں سے بنتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی نسب تقسیم ہوا اللہ نے ان 4 بیٹوں میں سے جو بیٹا سب سے زیادہ پاک کردار ہوتا تھا اللہ نے اس کے نسب سے مجھے پیدا فرمایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندانی شرف تھا۔ پھر آپ دیکھیے کہ خاندان کی کچھ جبلی، کچھ فطری عادات ہوتی ہیں جو کہ دوسرے اشخاص کے اندر محنت سے یا کوشش سے پیدا نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی جٹ فیملی سے ہے تو فطری طور پہ اس کے اندر
زمینداری کا شوق پایا جائے گا. فطری طور پر ایک بہادری، ایک دلیری اور ایک نڈر ہونا اس قوم کے اندر یہ عادت ہوتی. تو اس طرح کی عادات جو ہیں وہ ہر خاندان کے اندر کوئی نہ کوئی خاص ہوتی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندانی عادت کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندانی عادت کیا تھی؟ آپ کا خاندان تھا قریش. قریش کا معنی ہوتا ہے جستجو کرنے والا، تلاش کرنے والا. سب سے پہلا شخص جسے قریش کہا گیا آپ کے آبا میں سے، اس کا نام تھا فہر بن مالک. فہر بن مالک یہ وہ پہلا شخص تھا کہ جسے سب سے پہلے قریش کہا گیا. اور قریش اسے کیوں کہا گیا کہ اس شخص کے اندر یہ عادت پائی جاتی تھی کہ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بندہ ہر وقت غرباء، مساکین اور ضرورت مندوں کو تلاش کرتا رہتا تھا، اور تلاش کر کے ان کے گھر جا کے ان کی ضرورت پوری کر کے آیا کرتا تھا. خدمت خلق کے اس جذبے کی وجہ سے اس خاندان کا نام خاندان قریش رکھا گیا. اور یہی وہ عادت تھی جو نسل در نسل خاندان قریش کے اندر پائی جاتی تھی، اور یہی وہ عادت مبارکہ تھی جو خاندانی طور پر ودیعت ہوئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. اسی لیے خاندان قریش کو بیت اللہ کا متولی بنایا گیا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ کا متولی ہونا، انتظام و انسلام سنبھالنا، اس میں خدمت خلق میں بہت زیادہ ہے. زائرین کا خیال رکھنا، ان کی تواضع کرنا، مہمان نوازی کرنا، ان کے رہنے کا انتظام کرنا. تو اس قوم کے اندر یہ جبلی اور فطری عادت پائی جاتی تھی کہ یہ انسانوں کے کام آتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، صلہ رحمی کرتے تھے. یہ خود بھوکے رہتے تھے مگر کبھی مہمان کی عزت اور اس کے وقار میں انہوں نے حرف نہیں آنے دیا. یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک اور مثال بھی ہے کہ آپ، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جب بھی نسب تقسیم ہوا تو آپ کو سب سے باکردار بیٹے کے نسب میں رکھا گیا. تو قریش خاندان ہے، اور بنو ہاشم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندان قریش کی شاخ ہے، یعنی گوت جسے ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں، وہ بنو ہاشم. ہاشم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاشم کا معنی ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے والا. ان کو ہاشم اس لیے کہا گیا کہ اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، اور بلکہ ایک اور بات بھی ذکر کرتا چلوں کہ اس خاندان کے پاس خدمت خلق کی عادت ہونے کے ساتھ ساتھ پیشے کے اعتبار سے یہ خاندان تجارت کرنے والا خاندان ہے. اور پورے عرب میں اس خاندان کے پاس امپورٹ ایکسپورٹ کے لائسنس ان کے پاس ہوتے تھے، اور دوسرے ممالک کی نیشنلٹی ان کے پاس ہوتی ہے. اسی لیے آپ تاریخ پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے جتنے بھی بڑے بڑے تجارتی قافلے جاتے تھے، ان قافلوں کو کمانڈ کرنے والا جو شخص ہوتا تھا وہ قریش خاندان سے ہوتا، اس لیے کہ لائسنس ان کے پاس. اور حضرت ہاشم جو آپ کے آبا میں سے ہیں، ان کی قبر جو ہے وہ غزہ کے اندر ہے. وہ غزہ کہ جس کے مناظر آج ہم دیکھنے سے قاصر ہیں کہ وہ دل خراش منظر کہ جو ہمارے بھائیوں کے اوپر جس طرح سے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اللہ کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے، اور وہ مناظر ہم دیکھ نہیں سکتے. ہماری مثال تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس چھڑی کی سی ہے کہ جس کے سہارے وہ کھڑے تھے، اور جنات یہ سمجھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہماری نگرانی کر رہے ہیں. اور اس چھڑی کو جس وقت دیمک نے کھا لیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام گرے، تو جنات کو پتا چلا کہ نہیں، تو ہم تو بس وہ چھڑی ہے کہ جو اندر سے کھوکھلی ہے، بس دیکھنے میں ہم ایک قوم اور ایک امت کی طرح سے نظر آ رہے ہیں، اور کس وقت وہ دیمک سے ہم دھڑام کر کے گر جائے اور یہ عمارت ساری کی ساری ڈہ جائے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ وقت جو ہے وہ کب آ جائے. ہم تو اندر سے کھوکھلے ہوئے بیٹھے، کوئی ہماری حیثیت نہیں. تو بات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مکہ میں قحط سالی آ گئی. مکہ میں قحط سالی آئی تو عام طور پہ ہمارے ہاں تو
خود غرضی کا عالم یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی عزیز باہر ہو اور کسی علاقے میں کوئی کہے سالی یا کوئی حالات مشکل ہو تو ہم اپنے رشتہ داروں کو کہتے ہیں کہ چھوڑو تم بھی ہمارے پاس آ جاؤ. کیوں جی ایسے ہی ہے نا, ہم کہتے ہیں چلو تم ہی, میرے پاس یہاں پہ سب کچھ میسر ہے, تجھے میں اپنے پاس بلا لیتا ہوں. مگر اس خاندان کے اندر ایسا جذبہ نہیں. جب مکہ کے اندر کہے سالی آئی تو یہ ہاشم جو ہیں انہوں نے شام سے اپنا سارا تجارتی مال اونٹوں کے اوپر اناج جو ہے وہ لوڈ کیا اور 100 اونٹ لے کے یہ مکہ میں آ گئے اور کہا ہے مکے والوں جینا ہوگا تو اکٹھے ہوگا, مرنا ہوگا تو اکٹھے ہوگا. جیئیں گے بھی ایک ساتھ, کریں گے بھی ایک ساتھ. چنانچہ ایک اونٹ روزانہ ذبح کیا جاتا, اس اونٹ کے اوپر جو اناج تھا اس اناج کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جاتے اور شوربے والا سالن بنا کے ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو اس سالن میں ڈپ کیا جاتا اور سارے مکے والے مل بیٹھ کر اس کو کھاتے. ان چھوٹے ٹکڑے کرنے کی وجہ سے ان کا نام ہاشم رکھا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نقطے کی بات نوٹ کر لیں, آپ کو بھی یہ سرید نام کا سالن بے حد پسند تھا, اس لیے کہ اس سالن میں خدمت خلق کا جذبہ پایا جاتا. یہ تھوڑا سا سالن زیادہ بندے جو ہے پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں, اسی لیے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سالن پسند تھا. تو یہ خاندان قریش جو تھا, اس کی عزت, اس کی شان, اس کا وقار اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی برکت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی معاشرے میں بلند کرنا شروع کر دیا. لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ خاندان قریش ہی وہ خاندان ہے کہ جس میں وہ آخری چشمہ چراغ آئے گا جو دنیا کو توحید کی روشنی سے منور کر دے گا. اس کی بہت سی نشانیاں, بلکہ میں ایک بات آپ احباب کی گوش گزار کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس نے بھی انکار کیا, یہ بات ذرا غور سے سننے والی ہے, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس نے بھی انکار کیا اس نے عدم پہچان کی وجہ سے انکار نہیں کیا, بلکہ ضد اور انا اور آباء و اجداد کی وجہ سے انکار کیا. ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے آپ کو پہچانا نہ ہو کہ یہ اللہ کے نبی, ایسا نہیں ہوا. پتا تھا لوگوں کو, اتنا پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد پہ اللہ نے یہ نشانیاں ایسے ظاہر کی کہ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا, الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اصحاب الفیل یعنی جس وقت ابرہہ نے بیت اللہ کے اوپر حملہ کیا, تو جب ابرہہ نے بیت اللہ کے اوپر حملہ کیا تو 200 اونٹ اس کے فوجی جو ہے وہ عبد المطلب, حضرت عبد المطلب کے لے آئے. تو مذاکرات کرنے کے لیے اب عبد المطلب کو جب ان کے خیمے میں بلایا گیا تو یہ ابرہہ جو تھا اس نے شاہ روم سے مطالبہ کر کے وہ ہاتھی جس کا نام محمود تھا اس کو بلایا, اور اس ہاتھی کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی تھی, یہ خوبی پائی جاتی تھی کہ اس نے آج تک کسی سپہ سالار کو, کسی بادشاہ کو جھک کر سلام پیش نہیں کیا. یہ ایسا عقل والا تھا. جس طرح جانوروں کو سنایا جاتا ہے نا, اور فوجی جانوروں کو بالخصوص کہ وہ جھک کر سلام پیش کرتے, لیکن ابرہہ جب بیٹھا ہوا ہے اور عبد المطلب جس وقت خیمے سے داخل ہوئے ہیں تو محمود ہاتھی نے حضرت عبد المطلب کو جھک کر سلام پیش کیا. یہ بات دیکھ کر ابرہہ جو ہے وہ حیران ہو گیا اور وہ اپنے تخت سے اٹھا اور اٹھ کر جا کے دروازے پر حضرت عبد المطلب کو ریسیو کیا, ان کا استقبال کیا اور نیچے بیٹھ کر ان کے ساتھ مذاکرات. جب مذاکرات ختم ہوئے تو اس نے اپنے جو راہب تھے, جو پادری جن کو وہ ساتھ لے کے آیا ہوا تھا, ان کو بلایا اور پوچھا یہ تو عجیب بات ہوگی, آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ اس ہاتھی نے کسی کو سلام کیا ہو, بڑے بڑے سپہ سالاروں کو نہیں کیا, اور اس شخص کو, اس دیہاتی سادہ سے انسان کو اس نے سلام پیش کیا. مجھے پتہ کر کے بتاؤ تمہارے علم کی روشنی میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے.
تو اس وقت اس کے راہبوں نے وہ بات کہی تھی کہ حضور والا اس شخص کو اس ہاتھی کا سلام پیش کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کے خاندان میں عنقریب آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ کے حضرت عبداللہ آپ کے والد کو آپ کے دادا عبد المطلب نکاح کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے، شادی کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے، تو راستے میں بنو اسد قبیلہ کی ایک عورت نے آپ کو دیکھا، اور اس نے جب دیکھا تو اس نے اجازت طلب کرتے ہوئے حضرت عبداللہ سے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ میرے ساتھ تعلق قائم کرنا پسند کریں گے؟ حضرت عبداللہ نے انکار کر دی، چلے گئے، نکاح ہو گیا، آپ کی شادی ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ حضرت عبداللہ کا اس راہ سے گزر ہوا تو آپ نے اس عورت کو دیکھا اور آپ نے خود اس سے کہا کہ کیا اب اگر میں تجھے شادی کی پیشکش کروں تو کیا تم مجھ سے شادی کرنا پسند کرو گی؟ میں عبداللہ اگر تمہیں کہوں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ تو اس نے حضرت عبداللہ کو غور سے دیکھا اور اس نے کہا کہ نہیں، اب میں آپ سے شادی نہیں کروں۔ حضرت عبداللہ نے کہا ایسی کیا بات ہو گئی؟ پہلے تم مجھ پر فریفتہ تھی، خود پیشکش کی، اور اب میں کہہ رہا ہوں تو تم انکار کر رہی ہو۔ تو اس نے پوچھا کہ عبداللہ ایک بات تو بتاؤ، پیدا ہونے سے لے کے اب تک تم نے کوئی ایسا کام کیا ہے ان پہلی ملاقات اور اس دوسری ملاقات میں جو تم نے زندگی میں کبھی نہیں کیا؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں نے اور تو کچھ نہیں کیا، بلکہ اس پہلی اور اس آخری ملاقات کے درمیان میں نے صرف نکاح کیا ہے، میں نے اور تو کچھ نہیں کیا، ایک شادی ہے جو میں نے کی ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ عبداللہ پھر میں تمہیں مبارک دیتی ہوں، جو نشانی میں نے تمہارے ماتھے میں دیکھی تھی وہ تمہاری بیوی میں منتقل ہو گئی، تم ایک نبی کے باپ بننے والے ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگوں کو پتا چل گیا تھا اس خاندان قریش کے اندر سے وہ بچہ پیدا ہوگا۔ آپ کے عدم معرفت سے کسی نے آپ کا انکار نہیں کیا، خود اس کی نشاندہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر اس طرح فرمائی کہ ایک دفعہ مدینہ کے اندر انصار صحابہ کا ایک اونٹ جو ہے وہ گزر گیا، اور 3 دن تک وہ اونٹ جو ہے وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ ہم سے سنبھالا نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ چلو میں چلتا ہوں، تم میرے پیچھے رہنا میں آگے رہوں گا۔ آپ آگے ہوئے، جس وقت اونٹ نے آپ کو دیکھا تو وہ آپ کے قدموں میں آ کے سلام پیش کرتے ہوئے جھک گیا۔ صحابہ بھی حیران ہوئے اور صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، امت محمدیہ کے لیے اگر سجدہ کرنے کی اجازت کسی کو ہے تو وہ صرف اللہ کو ہے، یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اے میرے صحابہ، ان سنگلاخ چٹانوں میں زمین کے ٹکڑوں کے درمیان، یعنی پوری روئے ارضی کے درمیان، سوائے کفر کرنے والے جنات اور کفر کرنے والے انسان، یعنی جنہوں نے میرا انکار کیا جنات میں سے اور انسانوں میں سے، ان کے علاوہ کائنات کی ہر چیز اس بات کو جانتی ہے کہ میں محمد اللہ کا آخری نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شجر، یہ حجر، یہ پرندے، یہ جھرنے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، ہر چیز پتا پتا گواہی دیتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ اور ان علامات کا جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اس بات کا اعلان کیا کہ یہودیوں کے بارے میں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو۔
اس پہچان کی میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں. جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا تو ان کے چہرے کے اوپر ایک نشان تھا. جیسے کسی کے مارنے کی وجہ سے کوئی نیل، جیسے ہم کہتے ہیں نا نیل پڑ گیا، وہاں سے جگہ نیلی ہو جاتی ہے، ایسے ایک نیل کا نشان تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ نشان کس چیز کا ہے؟ یہودی جو ہے یہ اپنے دور کے عالم بھی بہت اچھے تھے اور آج بھی یہودی معبر بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ تعبیر کا علم یہودیوں نے نسل در نسل سینہ بسینہ حضرت یوسف علیہ السلام سے سیکھا. اس لیے یہودی معبر بھی بڑے زبردست اور اس دور میں بھی تھے. تو وہ کہنے لگی کہ آپ نے ابھی خیبر کا محاصرہ نہیں کیا تھا تو میں نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب میں میں نے یہ دیکھا کہ آسمان پر چودھری کا چاند جو ہے وہ چمک رہا ہے اور یک لخت کیا ہوتا ہے کہ چاند کا ایک ٹکڑا ٹوٹتا ہے اور ٹوٹ کر وہ میری جھولی میں آ گرتا ہے. کہتی ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا تو صبح کو جب میں بیدار ہوئی تو میں نے، ان کا شوہر بھی جو ہے وہ یہودی سردار تھا اور ان کا باپ بھی یہودی سردار تھا، کہنے لگی کہ میں نے اپنے شوہر کو یہ خواب بیان کیا تو جب میرے شوہر نے یہ خواب سنا تو بے اختیار خواب سنتے ہی اسے کوئی سوچنا نہیں پڑا، کوئی اسے بڑی کوئی گھوڑے نہیں دوڑانے پڑے عقل کے، اس نے میرا خواب سنا اور سنتے ہی بے اختیار اس نے میرے منہ کے اوپر تھپڑ مارتے ہوئے یہ کہا کہ تو مدینہ کے بادشاہ کے ساتھ نکاح کرنے کے خواب دیکھ رہی ہے. اس قدر معرفت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت حلیمہ سعدیہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے جا رہی تھی دودھ پلانے کے لیے، آپ کی رضائی والدہ، تو راستے میں یہودیوں کا ایک قافلہ گزر رہا. اس نے دور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایک یہودی نے دوسرے یہودی کو کہا مجھے اس بچے کے اوپر شک ہے. انہوں نے کہا روک کے دیکھ لیتے. انہوں نے قافلے کو روکا، کہا ہم بچے کو کا معائنہ کرنا چاہتے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا بالکل نہیں، یہ بچہ میرے پاس امانت ہے اور عرب کا دستور ہے جو عورت لے کر جاتی ہے وہ اس کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی. ہم جان دے دیں گے مگر ہم اس کا معائنہ کرنے کے لیے تمہیں نہیں پکڑا. دونوں طرف جو ہے وہ قافلے تھے، یہ بھی بڑا قافلہ تھا، ادھر بھی قافلہ تھا. بحث و تکرار ہوئی، محافظ جو ہے وہ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے. یہودیوں نے کہا اچھا ایسا کرو، ہم تم سے ایک سوال کرتے ہیں، ہمارے سوال کا جواب دے دو، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے تمہیں جانے دینا ہے یا ہم نے تم سے اب لڑائی کرنی ہے اور اس بچے کو ہم نے اس کو قتل کر کے چھوڑنا ہے. نے کہا پوچھو. سوال پوچھا تو اس یہودی نے کہا کہ ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ اس کا باپ کون ہے. ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ اس بچے کا باپ کون ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے سوچا اگر میں یہ کہوں گی کہ یہ بچہ یتیم ہے تو یہ کمزور سمجھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے کی کوشش کریں یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. چنانچہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اس کی ماں ہوں اور اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس کا باپ ہے. تو ان یہودیوں نے اس وقت یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے، اب کیونکہ تو نے اس کے باپ کا بھی بتا دیا اور ماں کا بھی بتا دیا اس لیے ہم تجھے جانے دیتے ہیں، وگرنہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اس کو قتل کر کے جاتے. یعنی ان کو یہ بھی پتا تھا کہ آخری نبی یتیم پیدا ہو، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کی شادی کس خاندان کے اندر ہوگی. حضرت عبد المطلب جس وقت حضرت عبداللہ کو لے کے جا رہے تھے، حضرت عبداللہ کے اوپر 6 یہودیوں نے قاتلانہ حملہ کیا، یعنی انہوں نے باپ کو بھی پہچان لیا. حضرت عبداللہ کے اوپر 6 یہودیوں نے قاتلانہ حملہ کیا، جبکہ حضرت آمنہ کے والد جو تھے وہ اس وقت وہاں موجود تھے اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے غیبی مدد کرتے ہوئے ان 6 کے 6 یہودیوں کی گردن جو ہے وہ کاٹ دی، گردن کاٹ کے رکھ دی. اور یہی سبب بنا تھا کہ حضرت آمنہ کے والد نے اپنی بیوی کو کہا کہ جلدی جلدی عبد المطلب کے پاس جاؤ اور عبداللہ کا رشتہ اپنی بیٹی کے لیے مانگ لو، اس لیے کہ میں نے جو عبداللہ کی حفاظت دیکھی ہے یہ میں نے کسی اور کی آج تک نہیں دیکھی. اور اسی نتیجے میں یہ رشتہ قائم ہوا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان، آپ کی آمد سے پہلے اللہ نے جو شرف
جو علامات ظاہر کرنی شروع کر دی تھی، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت اور آپ کی عظمت کی نشانی ہے۔ لیکن ایک آخری بات کی طرف میں اس لیے توجہ دلاتا چلوں کہ خاندانی شرف ہونا، خاندانی اعزاز ہونا یہ بہت کمال کی بات ہے، لیکن اس خاندان کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کسی کو حقیر نہیں سمجھا تھا، آج تک آپ نے کسی کی بےعزتی نہیں کی تھی، آج تک آپ نے کسی کو اخلاق سے گرا ہوا جملہ نہیں کہا تھا کہ میرا خاندان اعلیٰ ہے۔ ہاں، جس دن یہ آنکھیں بند ہوں گی، جس دن یہ روح نکل جائے گی، قبر میں پڑے ہوئے انسان کی کوئی ذات نہیں ہوگی فرشتوں کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرشتوں کو نہیں پتا کہ تمہارا خاندان کیا تھا، تمہاری زمین جائیداد کیا تھی، فرشتوں کو صرف اس بات سے سروکار ہے کہ تمہارا کردار کیا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال سے اس بات کو ہم بڑی آسانی سے سمجھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے کا نام بھی بلال تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام بلال تھا۔ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شاعر نے کہا کہ عبداللہ کا بیٹا بلال، بلال نام کے لوگوں میں سب سے بہترین بلال ہے۔ یہ قریش خاندان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا خاندان بھی قریش خاندان ہے، شاخ فرق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور دوسرا بلال کون ہے؟ بلال حبشی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مؤذن رسول۔ کیا خاندان ہے؟ خاندان کا پتہ ہی نہیں، غلام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جب اس شاعر کی یہ بات سنی کہ یہ میرے بیٹے کو کہہ رہا ہے، آپ نے فرمایا بلال رسول اللہ احب الیک من بلالی۔ نہیں، مجھے رسول اللہ کا بلال مجھے اپنے بیٹے بلال سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اس لیے کہ خاندانوں کی معیار پر اللہ رب العزت کی محبت نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے تقوی کی بنیاد کے اوپر، اللہ کی محبت ملتی ہے کردار کی بنیاد کے اوپر۔ اور خاندانی بندے ہونے کی نشانی کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی ہونے کی ایک نشانی سن لو۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں، یہودی عالم تھے، بہت سے یہودی عالم ایمان بھی لے آئے، مسلمان بھی ہو گئے، یہ بھی یہودی عالم تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں نے، کیونکہ وہ ساری علامات جو ہیں وہ میں نے پڑھی ہوئی تھی، کہتے ہیں کہ میں ایک نشانی پڑھتا اور جا کے دیکھ لیتا، دوسری پڑھتا جا کے دیکھ لیتا۔ کہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے میں نے ساری نشانیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری کر، لیکن ایک نشانی ایسی تھی جو میں نے پڑھی تو تھی مگر ابھی تک دیکھی نہیں تھی۔ میں نے پڑھی تھی لیکن ابھی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ آپ کھڑے تھے مدینہ میں مسجد نبوی کے پاس، ایک بدو دوڑتا ہوا ہے، اور اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر ایمان لایا، مسلمان ہوا، اور میں نے جا کے اپنے گاؤں میں تبلیغ کی اور میں نے سارا گاؤں ہی مسلمان کر دیا، لیکن اب ہمارے گاؤں میں قحط سالی آئی ہے اور میں نے ان کو کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سخی ہیں، میں تمہارے لیے اناج لے کے آتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ نے کبھی کسی سائل کو جواب نہیں دیا تھا، انکار نہیں کیا، آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا کسی سے لے کے دے دیتے تھے۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، اس نے آ کے سوال کیا تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ نے کہا زید، ایک مہینے کے ادھار پر مجھے اتنے من کھجوریں دے دو گے؟ حضرت زید کہتے ہیں میں تو پہلے ہی انتظار میں تھا کہ کوئی موقع بنے اور میں وہ آخری نشانی بھی دیکھوں۔ کہتے میں نے کہا جی حضور حاضر، دے دی۔ اب مثال دے رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ واپسی کا جو وعدہ تھا وہ وعدہ ہو گیا 1 مئی کا، کہ میں 1 مئی کو آپ کو واپس کروں۔ تو حضرت زید کہتے ہیں کہ میں 26 اپریل کو ہی چلا گیا، 4 دن پہلے ہی چلا گیا، اور پہلے جا کر میں نے کہا اے محمد صلی اللہ
علیہ وسلم آپ نے اپنی بات کو پورا نہیں کیا، آپ نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا، اور میں تو آپ کے آباء و اجداد کو جانتا ہوں، خاندان عبد المطلب نے کبھی وعدے کا پاس کیا ہی نہیں ہے، کبھی زبان کا پاس رکھا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ابھی اتنا جملہ کہا تو عمر کھڑے ہو گئے اور تلوار نکال لی، اور عمر نے کہا کہ زید اس سے آگے گستاخی برداشت نہیں ہے، اس سے آگے کوئی جملہ کہا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ حضرت زید بن ثانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جان بوجھ کے یہ سخت جملے بول رہا تھا، اور جب عمر نے مجھے سختی سے روکا، یہ تکرار ہوئی، اور جب میں نے چہرہ اٹھا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے، آپ مسکرا رہے تھے، اور آپ نے کہا عمر نہیں، ایسے نہیں، اب ایک کام کرو، جو میں نے اس کی کھجوریں دینی ہیں وہ بھی دو، اور جو آپ نے ان کے ساتھ سخت کلامی کی ہے اس کے بدلے 50 کلو کھجوریں اور حضرت زید کو دو۔ حضرت زید کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو میں نے اسی وقت ہاتھ جوڑ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ کہتے ہیں حضور مجھے معاف کیجئے گا، یہ گستاخی نہیں تھی، یہ تو صرف ایک نشانی دیکھنے کے لیے ایک ہیلا تھا۔ اب وہ نشانی کیا تھی؟ وہ نشانی کیا تھی؟ حضرت زید کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ آخری نبی کا اخلاق ایسا ہوگا کہ جو اس سے جتنا بدتمیزی کرے گا وہ اتنا ہی اس سے پیار کرنے والا ہوگا، جو جتنا سختی سے پیش آئے گا وہ اس سے اتنا ہی زیادہ نرمی سے پیش آئے گا۔ میں نے یہ نشانی پڑھی تو تھی، لیکن آج میں نے آپ کے اندر یہ نشانی دیکھ لی ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی ہونے کی علامت یہ تھی کہ آپ کا اخلاق بہت اچھا تھا، آپ دل کے بڑے اجرے تھے، آپ دل کے بڑے شفاف تھے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جو بندہ دل کا صاف ہوتا ہے، جو بندہ بڑے نقطے کی بات، آج ہمارے دلوں میں اپنے بھائیوں کے لیے حسد، ہم کسی کو ترقی کرتا دیکھ نہیں پا رہے، ہم کسی کی دولت کسی کی نعمتوں کو جو ہے وہ ہم قبول نہیں کرتے جلدی، کین اور بغض اور حسد اور پتہ نہیں کیسی کیسی بیماریوں سے ہم بھرے ہوئے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو بندہ دل کا اچھا ہوتا ہے، جو بندہ انسان اچھا ہوتا ہے، ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت اسے اپنا قرب ضرور عطا کر دیتا ہے۔ میں اس بات کو مدلل کر دوں، اپنی اس بات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب کی شادی کی حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ یہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، اعلان نبوت سے پہلے کی بات، پھر اعلان نبوت ہو گیا۔ حضرت زینب ایمان لے آئی اپنے بابا پر، اور حضرت ابو العاص ایمان نہیں لائے، یعنی کہ سسر اور داماد میں دشمنی کا رشتہ بن گیا، سسر اور داماد میں دشمنی کا رشتہ بن گیا۔ دشمنی تھی تو تبھی تو غزوہ بدر میں سسر اور داماد ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، اس سے بڑی دشمنی مجھے بتائیے کیا ہو۔ لیکن شعب ابی طالب کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معصور کر دیا گیا تو ایک دن ابو العاص گھر تشریف لائے، دیکھا کہ زینب رو رہی، زینب رو رہی۔ حضرت ابو العاص نے پوچھا زینب کیوں روتی؟ کہا آج مجھے یہ خبر ملی ہے کہ میرے بابا کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور میرے بابا نے آج پتے کھائے۔ تو ایک بیٹی کا باپ اگر پتے کھائے گا تو کیا بیٹی کو سکون ہوگا؟ کیا بیٹی کو چین آئے گا؟ حضرت ابو العاص نے کہا زینب چاہتی کیا؟ کہا ابو العاص دشمنی اپنی جگہ، میں یہ چاہتی ہوں میں کھانا بنا دیتی ہوں، آپ میرے بابا کو پہنچا دیں، آپ میرے بابا کو پہنچا دیں۔ ابو العاص نے کہا ٹھیک ہے زینب کوئی بات۔ زینب نے کھانا بنایا، حضرت ابو العاص چھپتے چھپاتے گئے شعب ابی طالب کے اندر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پہنچایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کو دیکھ کر پتہ کیا کہا؟ کہا ابو العاص آج تو نے داماد ہونے کا حق ادا کر دیا، داماد ہوئے تو ابو العاص جیسا۔
لمبا واقعہ ہے مگر میں اشارتاً بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا لوگوں سنو، داماد ہو تو ابو العاص جیسا ہو، یہ ایسا داماد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جب آپ کو قیدی بنا لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، یہ فیصلہ ہوا کہ فدیہ دے کر چھوڑ دینا ہے قیدیوں کو، تو حضرت زینب نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار ہی بھیج دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ وصول کر رہے ہیں، فدیہ وصول کرتے کرتے جب آپ کے ہاتھوں میں حضرت خدیجہ کا ہار آیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ کہا یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ لوگوں نے بتایا آپ کی بیٹی نے اپنے شوہر کو چھڑوانے کے لیے بھیجا ہے۔ کہا اے میرے صحابہ، میری بیٹی کے پاس اپنے شوہر کو چھڑوانے کے لیے کوئی مال نہیں ہوگا، اس نے اپنی ماں کی آخری نشانی ہی مجھے بھیج دی، اگر تم اجازت دو تو میں یہ ہار بھی واپس کر دوں اور میں ابو العاص